اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک، آسمان و زمین کے بیچ میں چرندے پرندے درندے چوپائے دوپائے حشرات الارض، حتیٰ کہ ملائکہ علیہم السلام، لوح و قلم، یہاں تک کہ اللہ کا عرش اعظم، جو کچھ بھی ہے اللہ نے اس سب کو اپنا محتاج بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا محتاج، چاند سورج ستارے اللہ کے محتاج، آسمان اپنے ٹھہرے رہنے میں اللہ کا محتاج، سورج اللہ کا محتاج اور سورج کی روشنی اللہ کی محتاج۔ جب تک چاہے سورج کے اندر روشنی، اور جب چاہے تو سورج کی روشنی کو تاریکی میں بدل کر دن کے اجالے کو رات کی اندھیرے میں بدل دے۔ چاند اللہ کا محتاج، چاند کا نور اللہ کا محتاج۔ چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق ہو، چھوٹی مخلوق چھوٹے ہونے کے اعتبار سے اللہ کی محتاج، بڑی مخلوق بڑا ہونے کے باوجود اللہ کی محتاج۔ چیونٹی جیسا حقیر کیڑا اپنے وجود اور بقا اور تحفظ اور پرورش میں جتنا اللہ کا محتاج ہے، خدا کی قسم جبرائیل جیسا فرشتہ کہ جس کے قدم تحت الثری میں ہیں اور جس کا سر عرش اعظم سے لگا ہوا ہے، چیونٹی جتنی اللہ کی قدرت کی محتاج، خدا کی قسم جبرائیل جیسا فرشتہ بھی اللہ کی قدرت کا اتنا ہی محتاج ہے۔ کوئی اللہ کے یہاں اس کا فرق نہیں پڑتا۔ جبرائیل اپنے تمام تر قد و قامت کے باوجود جب اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا ادراک کرتا ہے تو اپنے آپ کو ایک حقیر تنکے سے بھی کمتر سمجھتا ہے۔ بڑی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو جو کچھ ہے اس پوری کائنات کے اندر سب اللہ کا محتاج۔ اگر اس کائنات کے اندر کوئی ذات ایسی ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے غنی اور بے نیاز اور صمد اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، باقی یہ سارا کے سارا اللہ کا محتاج ہے۔ اور انسان کے ایمان کی کمزوری اور ضعف کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری محتاجوں کی دنیا اپنی اپنی محتاجگی کی ضرورت کے وقت میں اپنے جیسے محتاجوں کی طرف دوڑتی ہے۔ ایک محتاج دوسرے محتاج کے پاس جا رہا ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اگر ایک عام آدمی اللہ کا محتاج تو وقت کا وزیر جو ہے وہ بھی اللہ کا محتاج۔ ایک چھوٹا محتاج ہے تو ایک بڑا محتاج ہے۔ اپنی ضرورت کے وقت میں اگر کوئی غریب کسی وزیر کی طرف جا رہا ہے تو ایک محتاج اپنے سے بڑے محتاج کی طرف جا رہا ہے۔ اور محتاج کے مسائل کا حل کسی محتاج کے پاس نہیں ہے۔ محتاج کے مسائل کا حل تو غنی کے پاس ہے۔ جو محتاج نہیں ہے، نابینا کی بینائی اور اس کے بینائی پن کے مسئلے کا حل جو ہے وہ بینا کے پاس ہے، نابینا کے پاس نہیں۔ ایک نابینا دوڑ کر کے دوسرے نابینا کے پاس جائے تو اس کی بینائی کا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بینائی کے مسئلے کا حل تو اس کے پاس ہے جس کو آنکھیں دی گئی ہوں۔ ساری کی ساری دنیا، سارے کے سارے لوگ اپنے مسائل کو، یعنی فقر و مفلسی کے جتنے مسائل ہیں سب کو لے کر کے دوسرے محتاج کے پاس جا رہی ہے، جہاں مسائل کے حل کا نہیں ہے، جہاں کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان محتاجوں اور فقیروں سے نہیں جوڑا ہے۔ اپنے مسائل کیا ہو رہا ہے؟ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اپنی امت کو ان محتاجوں سے نہیں جوڑا ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر محتاج پھیلے ہوئے ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وزیر ہو، یہ سب محتاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان محتاجوں سے نہیں جوڑا، بلکہ اپنے تمام مسائل میں اس ذات سے جوڑا ہے جو غنی ہے، اور غنی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے دنیا بھر کے تمام انسانوں، اے منسٹروں، اے وزیروں، تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو۔ غنی اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے تمام مسائل کے حل کے سلسلے میں مسجد سے جوڑا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صرف 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے، بلکہ اپنی تمام ضرورتوں کے لیے مسجد کی طرف آتے تھے۔ جو بھی ضرورتیں ہیں، بچہ بیمار ہو گیا، ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بچہ بیمار ہو گیا ہے اس لیے مسجد جا رہا ہوں۔ جس اللہ نے بیماری دی ہے اسی اللہ سے شفا لینے جا رہا ہوں۔ اصل شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، شافی مطلق اللہ کی ذات سے۔ دواؤں میں بذات خود نہیں ہے، اگر اللہ چاہے تو شفا ہے، نہ چاہے تو دواؤں سے بھی کچھ نہیں۔ یہ جو ہماری زبانوں سے نکلتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ جملہ ہے کہ جس کے اندر سے شرک کی بو آ رہی ہے۔ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا جا رہا ہوں، اگر اللہ کی نصرت ہو گئی تو پھر ایک چٹکی مٹی جو ہے وہ بھی شفا کے لیے کافی ہو جائے۔ بچہ بیمار ہے، مسجد چلے جا رہے ہیں۔ قرضہ ہو گیا، مسجد چلے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ قرضہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد میں دیکھا، فرمایا ابو امامہ اس وقت مسجد میں، اے اللہ کے رسول اتنا قرضہ ہو گیا ہے، اگر پوری عمر میں اس قرضے کو ادا کرنا چاہوں تو اے اللہ پوری عمر محنت کر کے اس قرضے کو ادا نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آؤ تمہیں ہم دعا سکھلائیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ یہ پوری دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی اور یوں فرمایا کہ اگر یمن کے پہاڑوں کے برابر بھی تمہارے اوپر قرضہ ہوگا تو اللہ اس دعا کی برکت سے وہ قرضہ ادا کر دیں گے۔ قرضہ ہو گیا، مسجد چلے آ رہے ہیں۔ بچہ بیمار ہو گیا، مسجد چلے آ رہے ہیں۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، مسجد چلے آ رہے ہیں۔ دروازے کے اوپر سے پکارا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سوکھ رہا ہے، پانی نہیں ہے، جانور پیاسے، زمین پیاسی، بچے بوڑھے مرد اور سب پیاسے ہیں، دعا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تھے، ہاتھ اٹھا دیے، دعا مانگی اللہ سے پانی کے لیے۔ ابھی ہاتھ چہرے کے اوپر نہیں گئے تھے کہ بالوں کے سے پانی کے قطرے آپ کے جسم پر گرنے لگے، بارش شروع ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ 1 ہفتہ پورا گزر گیا، بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ پورا مدینہ جلتھل ہو گیا۔ دوبارہ پھر آئے، وہیں دروازے سے پکارا کہ اللہ کے رسول مدینہ جلتھل ہو گیا ہے، کہیں چلنے پھرنے کی جگہ نہیں رہ گئی ہے، جانوروں کے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں، دعا فرما دیجیے اللہ پانی بند فرما دے۔ پھر ہاتھ اٹھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم جب آئے تھے تو خوب بھیگتے ہوئے آئے تھے، اور جب واپس لوٹے ہیں تو دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ تمام مسائل کا حل مسجد کے اندر۔ پانی نہیں برس رہا ہے، مسجد کے اندر برس رہا ہے تو اس کو رکوانے کے لیے مسجد کے اندر۔ مدینے کے اندر آگ نکلی تھی پہاڑوں سے، اور ایسے آگ کے شعلے پہاڑوں جیسے بلند ہو رہے تھے، پورا مدینہ لرز رہا تھا،
घनगरज इतनी तेज थी आग के शोलों के अंदर कि लगता था कि पूरा मदीना तबाह हो जाएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को इत्तला हुई, फौरन आए मस्जिद के अंदर। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। फरमाया, तमीम ये कपड़ा पड़ा हुआ है, उठाओ और जाओ इस आग को जहां से निकली है वहां से हका करके चले आओ। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन हम और इस आग, हाँ तुम जाओ, आग तुम्हारी मखदूम है, खादिम है, आग वो करेगी जो तुम कहोगे, रुमाल उठाओ जाओ, खादिम है तुम्हारी। अल्लाह ने इंसान को अपना खादिम बनाया है, बाकी सारी कायनात खुद इंसान की खादिम है, सारी कायनात का मखदूम है इंसान, लिहाजा जाओ। चुनाचे रुमाल हिलाते चले गए, आग पीछे हटने लगी और जहां से निकली थी वहां पहुंचा दी। उसके बाद यूं फरमाया कि खबरदार आइंदा अगर इधर का रुख किया। जमीन कांपी मदीने में। हजरत उमर अंदर से बाहर निकले और जमीन पे एक ठोकर मारी और फरमाया कि अभी तो मेरा जमाना है, अभी से लड़ना। बाद में आए, फरमाया कि हमारे गुनाहों की इतनी कसरत हो गई है कि जमीन हमारे गुनाहों के बोझ से कांपने लगी है। हम याद कर रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मसाइल में उम्मत को अल्लाह से जोड़ा, मस्जिद से जोड़ा। मस्जिद अल्लाह का घर है और यहां आकर के हाथ फैलाने वाला किसी का मोहताज नहीं हुआ करता। जो अल्लाह का मोहताज है, कायनात उसकी मोहताज है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन दुआओं के जरिए से अपने मसाइल का हल कराना सिखलाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किसी की तरफ अगर कोई मसला सामने आया तो सीधे अल्लाह की तरफ देखा। हमको अल्लाह ने अपना मोहताज बना करके भेजा है। हम खुदा की कसम इन वजीरों के, मिनिस्टरों के, बादशाहों के हम किसी के मोहताज नहीं है। इस कायनात में अगर मोहताज है तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह के मोहताज। दुनिया और यहाँ की हर छोटी बड़ी मखलूक हमारी मोहताज, हम इसके मोहताज नहीं है। इन्न दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा। दुनिया तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा की गई है, तुम्हें दुनिया के लिए नहीं। तुमको तो अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया है। तुम वो हो कि तुम जब तक अल्लाह के हुकूक अदा करने वाले और अल्लाह के दीन की खातिर कुर्बानियां देने वाले, अल्लाह की जात के ऊपर कमाल ईमान के साथ नजर जमा करके चलने वाले, जब तक तुम रहोगे तो कायनात तुम्हारे इशारों की हरकत करेगी। ये उम्मत वो उम्मत है कि जिसके लिए इस दुनिया के अंदर 4 मरतबे सूरज डूबने के बाद दोबारा निकला है और सहाबा ने अपने वक्त पर नमाज पढ़ी। इस उम्मत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल ईमान पर खड़ा किया था। और कमाल ईमान वो है दोस्तों कि जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जिल्लत को इज्जत से बदलते हैं, नाकामी को कामयाबी से बदलते हैं, मौत को हयात से बदलते हैं। इसी कमाल ईमान पर तो हजरत इब्राहिम ने इस उम्मत को मांगा था, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफा व मा अना मिनल मुशरिकीन। सारी कायनात के अंदर फैली हुई इस तमाम तर मखलूक से मैंने अपने दिल के यकीन को मोड़ करके अपने अल्लाह की तरफ कर लिया है। इन चीजों पर अब मेरा यकीन नहीं, बल्कि मैं ये समझ गया कि जो कुछ इस कायनात के अंदर हो रहा है इन चीजों और शक्लों के जरिए से, वो चीजों और शक्लों से नहीं बल्कि अल्लाह से हो रहा है। ये जितना कुछ बना हुआ है सबको अल्लाह ने बनाया है और इस बने हुए से जो कुछ होगा अल्लाह के अम्र और इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं होगा। बनाने वाले के जरिए से होगा जो कुछ होगा।
اور پھر اسی مزاج کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی امت ہے، تم سب مانگے ہوئے ہو، تمہیں مانگا گیا ہے، تم مانگے ہوئے، تمہاری محنت اور تمہارا کام مانگا ہوا اور تمہارا نبی مانگا ہوا، تم سب مانگے ہوئے ہو، لہذا حکم دیا گیا کہ وَأَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اس امت کی تربیت براہیمی مزاج پر کیجیے، براہیمی مزاج پر کیجیے، کہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ مانگی ہوئی امت ہے، اس کو مانگا تھا دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اور آپ کو اس وقت مانگا تھا جب اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے بیت اللہ شریف جہاں پر ہے چٹیل میدان، اوپر سے آگ برساتا ہوا سورج، نیچے سے آگ ابلتی ہوئی ریت، وہاں چھوڑ کے چلے، ابراہیم بچے کو یہاں چھوڑو، اللہ کا حکم ہے، یہ تمہاری اور تمہاری محبت کے درمیان میں اور اللہ کے درمیان میں یہ جو قربانیاں دے رہے ہو، ان قربانیوں کے بیچ میں تمہارے اور اللہ کے درمیان میں کوئی تیسرا حائل نہ رہنے پائے، بچے کی محبت بھی نہیں، لہذا چلو یہاں سے چھوڑ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ چاروں طرف موت کا ماحول، جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل یہاں بچے کو چھوڑے، ہاں یہاں چھوڑو، اور چھوڑ کر کے چلو، نہ آدم ذات، نہ معقولات، نہ مشروبات، کچھ بھی نہیں، نشو نما زندگی کا تصور نہیں، چھوڑ کے چلو یہاں سے۔ اور فرمایا کہ ابراہیم تم اس وقت جس بیوی اور بچے کی پرورش کو سوچ رہے ہو کہ ہم چھوڑ کے جائیں، کیا ہوگا تمہارے بعد اس بیوی اور بچے کا؟ تم جس بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو اور چھوڑتے وقت یہ سوچ رہے ہو، تو اتنا سمجھ لو کہ ابراہیم تمہاری اس بیوی اور بچے کو تم سے اچھے طریقے پر پالنا تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تم کیا پالو گے؟ تم تو قدم قدم پر پرورش کے لیے اسباب کی محتاج، اور اللہ وہ اللہ ہے کہ جو پالتا بھی ہے اور جس چیز سے پالنا چاہتا ہے اسے پیدا بھی کرتا ہے، اور پالنے میں وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ تمہاری تربیت جو تمہاری ترتیب ہے کھانے پینے کی، اس کا محتاج نہیں ہے، پرورش تو اللہ اپنے امر سے فرماتے ہیں۔ آخری زمانہ جب آئے گا، یاجوج ماجوج کا، ایمان والے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑوں کی کھو میں چلے جائیں گے، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہوگی۔ ان ایمان والوں کو جب جب بھوک اور پیاس لگے گی، حدیث کے اندر ہے، یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے اور اللہ پاک اس تیسرا کلمہ پڑھنے کی برکت سے ان کا پیٹ بھر دیا کریں گے۔ اللہ دکھائیں گے کہ یہ انسان، اگر ہم غذاؤں کے ذریعے سے تیرا پیٹ بھرنا جانتے ہیں تو ہم ایسے قادر مطلق ہیں کہ اپنے ذکر کے ذریعے سے بھی تیرا پیٹ بھرنا جانتے ہیں۔ غلوں کے ڈھیروں کے اوپر اگر ہم پالتے ہیں تو اپنے خلیل ابراہیم کو آگ کے شعلوں کے اندر بھی پالنا جانتے ہیں۔ پرورش ربوبیت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے ابراہیم کو کہا حضرت جبرائیل نے، تم سے اچھے طریقے پر پالنا تمہارا اللہ جانتا ہے، تم تو جاؤ، جا کر کے دین کی محنت کرو وہی جہاں محنت کر رہے تھے، باقی اللہ رب العزت اس کی تمام تر ضرورتیں اور نشو و نما جو کچھ بھی ہے اس کی تکمیل کے لیے اللہ کافی ہے، تم تو ادھر سے بالکل علیحدہ ہو جاؤ۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام یہ مانگی ہوئی امت ہے، امت کو مانگا، امت کا کام مانگا،
اور اللہ رب العزت سے امت مانگی اور امت کا کام مانگا ہے، اور امت کے لیے ربوبیت یہ سب کچھ مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے دعا مانگ کر کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، دعا مانگی اس وقت، اور اس کے بعد مانگا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ آپ کے حکم کے اوپر اپنی بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یقین ہے کہ آپ ہماری قربانی کو ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ تو قربانیاں کی پرورش کرتے ہیں۔ دعا اس بات کی ہے کہ اللہ آپ ہمارے 3 نفر پوری دنیا کے اندر آپ کا کلمہ بلند ہو، ذرے ذرے پر آپ کی حکمرانی ہو، اور کائنات کے ہر گوشے میں آپ کی ربوبیت کا تذکرہ ہو، ایسی بڑی محنت کے لیے یہ 3 کی تعداد ہے، اللہ کافی نہیں ہے، ہم ہیں، ہماری بیوی ہے، ہمارا بچہ ہے، لہذا آپ سے دعا اور التجا اس بات کی ہے ہمارے اس بچے کی نسل کے اندر ایک ایسی امت پیدا کر دیجئے جو امت پوری روئے زمین کے اوپر اللہ کے دین کی محنت کرنے والی ہو، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ہر جگہ، اور اپنی تمام تر استعداد اور صلاحیت کو قربان کرنے والی ہو۔ قرآن پاک میں تذکرہ کیا ہے 8 چیزوں کا جہاں پر انسان کا ایمان برباد ہوتا ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا، اللہ سے مانگا، اور اس میں یہ کہا کہ اگر تمہارے دلوں کے اندر تمہاری اپنی جان و مال کی، عزت و آبرو کی، بیوی اور بچوں کی، مال کی، خزانے کی، اگر ان ساری چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہے، تو 8 چیزیں گنائی گئی جہاں ایمان برباد ہوتا ہے۔ اگر یہ چیزیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره، تمہارے دلوں کے اندر تمہارے ماں باپ کی، تمہاری جان و مال کی، تمہارے اعزاء اور اقربا کی، تمہارے خاندان کی، تمہارے کھیت اور کھلیان اور خزانوں کی، اگر ان سب چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہے تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آئے اور وہ تمہیں اپنی گرفت میں لے کے چلا جائے۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ کی اس گرفت سے بچا نہیں سکتی۔ تربیت فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر اس امت کی تربیت کیجیے، اس کا جینا بھی اللہ کے لیے اور اس کا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ کانت حیاتہم لحیات الدین وکانت مماتہم لحیات الدین، زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے دین کی سرسبزی و شادابی کے لیے، اور ان کی موتیں بھی اللہ کے دین کی سرسبزی و شادابی کے لیے۔ اس بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت کی ہے، اس ایمان پر اٹھایا ہے، کمال ایمان پر۔ سب سے پہلے یہ جو مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال کی قربانیوں بھری زندگی ہے، اسی کمال ایمان پر اٹھانے کے لیے ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا شرک اور بت پرستی کا مرکز تھا، اسی علاقے کے لوگوں کو پوری دنیا کے اندر دین کی محنت کے لیے چنا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا کے اندر اللہ کے کلمے کو لے کے پھریں گے۔ جس دین کی محنت اور دعوت کو لے کر کے پھرنا ہے، اس کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے ان صفات کی
سب سے پہلے محنت کرائی جا رہی ہے کمال ایمان پر. کمال ایمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اٹھایا. ہر چیز کا اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کا یقین اندر سے نکلے اس کمال ایمان پر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے ایمان سیکھا ہے اس کے بعد پھر قرآن سیکھا ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں ایمان بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے، حالانکہ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے. ایمان ہی تو سیکھنے کی سب سے پہلی چیز. سب سے پہلے اس پہ ہوتا ہے اور اس کے لیے قربانی. الایمان یتغذا بالمصائب والمشقہ. ایمان مصیبتوں میں پلا بڑھا کرتا ہے، قربانیوں میں پلا بڑھا کرتا ہے. کتنے دھکے کھائے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے. اس مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال کی زندگی کے اندر ایمان بنانے کے لیے سب سے پہلے جس محنت پہ اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الایمان یتغذا بالمصائب والمشقہ. قربانیوں میں پلا بڑھا کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. بات چل رہی تھی، بیان ہو رہا تھا. جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے. جوتوں میں جگہ ملی جوتوں میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور یہ فرمایا بلال تمہاری جگہ جوتوں میں بیٹھنے کی نہیں ہے، تم تو ہمارے سروں کے لائق. تم وہاں نہیں بلکہ ہمارے پاس آؤ، یہاں آ کر کے بیٹھو. بلایا اپنے پاس اور بلا کر کے بٹھایا. مجلس چلتی رہی. جب مجلس ختم ہوئی تو حضرت ابو سفیان نے حضرت عمر سے کہا عمر تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. کیا ہوا؟ ہم آئے تو کوئی ہٹو بچو نہیں اور بلال آئے تو ان کا یہ اعزاز و اکرام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو سفیان اس وقت جو کچھ میں نے بلال کے ساتھ کیا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو بلال کی قربانیوں کی وجہ سے بلال کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی معاملہ فرماتے. اس کے بعد فرمایا کہ ابو سفیان کیوں بھولتے ہو کہ جب ہم اور تم مکہ مکرمہ کے اندر راحت اور آرام کی زندگی گزار رہے تھے، یہ بلال تھا جسے گلے میں رسی ڈال کر کے مدینے کی گلیوں میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر گھسیٹا جا رہا تھا. اسے کوڑوں سے پیٹا جا رہا تھا، اسے پتھروں کے نیچے دبایا جا رہا تھا. کوئی شفقت کا ہاتھ اس کی طرف اٹھنے والا نہیں تھا. حقیقت یہ ہے اب کہ ابو سفیان بلال کی ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں بھی ایمان دیا ہے اور ہمیں بھی ایمان دیا ہے. قربانیاں دی ہیں. یہ ایمان اس ایمان پر اٹھالی. ایمان یتغذا بالمصائب والمشقہ. مصیبتوں میں پلا بڑھا کرتا ہے. اور پھر کیسی تکلیفیں اٹھانے کے بعد وہ صفات ان کی زندگی کے اندر پیدا ہوئی جو پوری دنیا کے اندر دین کی محنت کو لے کر کے چلنے کے لیے جن صفات کی ضرورت تھی وہ صفات اللہ نے ان کے اندر پیدا فرمائی. جن صفات کی عمر وہ ابو جہل کہا کرتا تھا اگر کسی کو اپنی لڑکی کے زندہ دفن کرنے میں تکلیف ہو تو اسے چاہیے کہ عمر کے حوالے کر دے. یہ عمر اتنا پتھر دل انسان ہے کہ 10 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دے گا، اس کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. ایسا سخت دل انسان. ابو جہل یہ کہا کرتا تھا، عام رواج تھا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی سختی کا عالم یہ تھا کہ 10 لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے والا اس کی آنکھیں بھی نم نہیں ہوتی تھی. ان کی خلافت کے زمانے میں جب یہ
قربانیوں کی بھٹی میں ڈالے گئے ہیں اور پسے ہیں، تو وہ ایمان بنا ہے کہ جب اس کی خلافت کے زمانے میں سیلاب آیا ہے تو انہوں نے فوراً فرمان جاری کیا کہ سیلاب کا ایسا انتظام کیا جائے کہ کسی کو کوئی نقصان جانی اور مالی نہ ہو، انسان تو انسان، جانور کی بھی حفاظت کی جائے اور ہمیں روز روز کی اطلاع دی جائے۔ روز روز کی اطلاع دی جاتی رہی۔ آخر ایک دن وہ آیا کہ سیلاب ختم ہو گیا، خط آیا، امیر المومنین اللہ کا شکر ہے کہ سیلاب ختم ہو گیا ہے، کوئی انسانی جان ضائع نہیں ہوئی ہے، البتہ سیلاب کے اندر ایک کتا ڈوب کر کے ضرور مر گیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ صرف اتنی سی بات پڑھنے کے اوپر حضرت عمر کی آنکھیں چھلک گئی، چیخ نکل گئی کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ کل قیامت کے میدان میں اگر اللہ نے عمر سے پوچھ لیا کہ عمر تمہاری خلافت کے زمانے میں سیلاب کے اندر ہماری ایک بے زبان مخلوق کتا ڈوب کر کے مر گیا، تو بتاؤ لوگوں عمر کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس بات کے اوپر عمر رو رہے ہیں، اے اللہ اگر تیرا کرم نہ ہوا تو عمر کی ہلاکت پہ کوئی شبہ نہیں۔ تو قربانیوں کی بھٹی میں ڈالے گئے ہیں تو یہ صفات بنی ہے ان کے اندر، ان صفات کو لے کر کے پھر پوری دنیا کے اندر ایمان کی محنت کو لے کر کے پھرنا تھا۔ صفات جو پیدا کرائی گئی 13 سال کی مکے کی زندگی کے اندر، پھر یہ صفات ان کے اندر مزید قوت پیدا ہو، مزید طاقت، ترکیز۔ مدینہ طیبہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روزانہ مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرتے تھے، ایمان کے حلقے روزانہ مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کیا، اور صحابہ کے اوپر کامل ایمان والوں پر گشت کرتے تھے۔ آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے اللہ پر ایمان لے آئے، ہمارا اللہ کیسا بڑا ہے، کیسی قدرت والا ہے، کیسا رحیم و کریم ہے، دنیا کی ساری ماؤں کی محبتیں ایک جگہ جمع کر دو، پھر بھی اللہ کو اپنے گنہگار بندے سے جو محبت ہے، یہ ساری محبتیں مل کر کے اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ آؤ اللہ کی اس محبت کا تذکرہ کریں آپس میں بیٹھ کر کے، یہ کتنی محبت ہے اللہ کو۔ صحابہ کے اوپر گشت کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ مسجد میں گشت کر رہے ہیں، یہاں ایمان کا حلقہ قائم۔ ارے بازار والوں کیا ہو گیا تمہیں، یہاں بازار میں ہو، وہاں مسجد میں میراث تقسیم ہو رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آ کے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایمان کے حلقے، تعلیم کے حلقے ہو رہے تھے، کہیں دینار و درہم کا تو تذکرہ ہی نہیں تھا۔ پہنچ گئے، ابو ہریرہ کہاں؟ میراث تقسیم ہو رہی ہے، کیا ہو رہا تھا وہاں؟ تو کہا قرآن کی تعلیم ہو رہی تھی، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے تذکرے ہو رہے تھے، ایمان کا مذاکرہ ہو رہا تھا۔ فرمایا اور تم کیا سمجھتے ہو نبی کی میراث دینار و درہم ہے؟ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء علیہم السلام دینار و درہم کو وارث نہیں بنایا کرتے، یہی تو ہے نبی کی میراث۔ ایک ایک کو لا کر کے ایمان کے حلقے میں جوڑ رہے۔ صحابہ کی ترتیب یہ نہیں کہ صرف ملاقاتیں کر کے گھر کو چلے جاؤ، نہیں، ملاقاتیں کر کے نقد اٹھا کر کے لانا ہے مسجد کے اندر، اور یہاں آ کر کے اللہ کی بڑائی اور کبریائی کی تذکرے، اللہ کیسے بڑے ہیں، ذرا مذاکرہ تو کرو اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، واقعہ آیت مذاکرے کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت کا بچہ کھو گیا، بھاگی بھاگی گھوم رہی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر تلاش کر رہی ہے، ہر ایک سے پوچھ رہی میرے بچے کو دیکھا ہے، کالا ہے، سفید ہے، سیاہ ہے، یہ کپڑے ہیں، ایسا رنگ ہے، بے چین۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو بچہ مل گیا
تو وہ عورت اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے سینے سے لگائے ہوئے منہ چوم رہی، پیشانی چوم رہی، پھر دیکھ رہی، پھر چوم رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بےتابی کو دیکھ کر کے یہ فرمایا صحابہ سے، یہ بتاؤ اگر اس عورت سے یہ کہا جائے کہ اپنے بچے کو آگ کے شعلوں میں ڈال دے تو کیا یہ عورت تیار ہو جائے گی بچے کو آگ میں ڈالنے کے لیے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے لیے بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، یہ بھلا کب برداشت کرے گی اس کا بچہ آگ میں ڈالا جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اللہ کو اپنے گنہگار بندے سے اس ماں سے ہزاروں گنا زیادہ محبت ہے۔ اللہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کا بندہ آگ میں ڈالا جائے۔ اگر ہم خود ہی اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماریں اس کا کیا علاج؟ تذکرے کریں ہم اللہ کی محبت کے اور بڑائی کے اور کبریائی کے۔ اللہ کیسا کریم ہے اپنے بندوں کے اوپر، ایمان کا حلقہ قائم ہے، لا کر کے جوڑا جائے۔ اذا تکرر الکلام علی السمع تقرر فی القلب، جب ایک بات بار بار کانوں سے ٹکراتی ہے تو وہ دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ اتنا ایمان بولا گیا، اتنا ایمان سیکھا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب اگر ہمارے سامنے جنت اور جہنم کو لا کر کے رکھ دیا جائے تو خدا کی قسم ہمارے ایمان میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ ایمان بنا ہے ان ایمان کے حلقوں کے ذریعے سے۔ آج بڑے ہمارے کہتے تو ہیں کہ روزانہ 2.5 گھنٹہ تو ابتدا ہے، اصل تو وہ محنت ہے جس محنت کے اوپر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اٹھایا تھا، اور جس محنت کے اوپر انہوں نے اپنی زندگی کے اوقات کو قربان کیا، کم سے کم تہائی محنت کے اوپر تھے، ورنہ آدھا دن مسجد کا، آدھا دن اپنے کاروبار کا، آدھی رات مسجد کی، آدھی رات اپنے بیوی بچوں کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس ترتیب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا اس ترتیب پہ کھڑے ہوئے۔ ایسا نہیں کہ کمائی کرنا نہ جانتے ہو، چارپائی کے بان پڑے توڑتے ہو، سب کچھ جانتے تھے، مگر دنیا کی چند روزہ زندگی کے مقابلے میں آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی فکر نے ان کو اتنا مشغول کیا ایمان کی اس محنت کے اندر، دوستو کمائیوں کے نقشے ٹوٹتے چلے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے گھروں سے بچوں کے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ کمائیوں کے نقشے ٹوٹے، گھروں سے یہ حال ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محنت کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ایک لے کر کے آ رہے ہیں۔ جب اللہ کا کوئی بندہ ایمان کی محنت کے لیے گھر سے باہر نکل کر کے مسجد کی طرف آتا ہے تو اللہ پاک اس سیکھنے اور سکھانے والے کو ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آ رہے سکھاتے ہوئے فرشتوں کے پروں پر ان کے پیر پڑتے ہیں۔ عبداللہ ابن رواحہ گشت کر رہے ہیں، معاذ ابن جبل گشت کر رہے ہیں، ابی ابن کعب گشت کر رہے ہیں۔ ایسا ایمان بنا ان ملاقاتوں، گشتوں کے ذریعے سے اور تکرار کے ذریعے سے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ ایمان، حضرت عثمان کے ایمان کو ایک لشکر کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو سارے لشکر کی نجات ہو جائے۔ یہ ایمان بن رہا ہے ایمان کے حلقوں میں، لیکن اس کے باوجود، اتنی محنت کے باوجود اور ایسے کمال ایمان کے باوجود اپنے ایمان کے بارے میں بے فکر ہو کر کے نہیں بیٹھے۔ جانتے تھے کہ الایمان یزید وینقص، یہ ایسا سرمایہ ہے کہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ محنت کرو گے بڑھے گا، چھوڑ دو گے تو گھٹے گا۔
لہذا ہر لمحہ بے چین اور متفکر رہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ایسا ایمان ہونے کے باوجود کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے, ایسے ایمان کے باوجود حضرت حذیفہ سے کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حذیفہ ہم تم سے یہ نہیں کہتے کہ ایمان منافقین کی وہ فہرست جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دی ہے وہ فہرست ہمیں لا کر کے دے دو, ہم یہ نہیں کہتے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں, وہ فہرست جو اللہ کے رسول نے تم کو دی ہے وہ فہرست اپنے پاس رکھو, ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم اس کو پڑھ کے ہمیں سناؤ, ہم صرف اتنا چاہتے ہیں حذیفہ ذرا اس فہرست کو لے کر کے آؤ اور لا کر کے پڑھو, اور پڑھ کر کے ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ منافقین کی اس فہرست میں کسی جگہ عمر کا نام تو نہیں آ رہا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شیطان اس راستے سے گزرتا نہیں ہے جدھر سے عمر گزر جاتی ہے. ایمان رکھنے کے باوجود اپنے ایمان کے بارے میں اتنا بے چین, کبھی کبھی آہیں بھرا کرتے تھے کہ اللہ اگر تیرا کرم نہ ہوا تو عمر کی ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کے بارے میں. حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا بڑا سرمایہ ہوتا ہے وہ اپنے سرمایہ کے بارے میں اتنا ہی بے چین ہوتا ہے. وہ تو منافق ہوتا ہے جسے اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کمال ایمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا, اس ایمان پر اٹھایا, محنت کرائی, اور اس محنت کے اندر اپنی ساری صلاحیتیں اور استعداد لگوائی. آدھا دن مسجد کا, آدھا دن اپنے کاروبار کا, آدھی رات مسجد کی, آدھی رات اپنے بیوی بچوں کے لیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے گھروں کا حال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بچوں کے بھوک کی رونے کی وجہ سے, بھوک سے رونے کی وجہ سے آوازیں گھروں کے باہر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز کے عالم میں پوری صفیں فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر گئے. ایسا اپنے آپ کو لگایا اور کھپایا ہے ایمان کے اندر. پوری صفیں فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد تشریف لائے. میرے دوستو, اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ خدا تمہیں اس قربانی کے اوپر کیا دیں گے تو تم تمنا کرو گے کہ کاش یہ فاقہ ہماری پوری زندگی کے اندر داخل کر دیا جائے. تم اس پہ پریشان نہیں ہوگے, تمنا کرو گے. یہ دن مدینہ طیبہ کے اندر ایک خاص انداز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کروائی تو چند برسوں کے اندر سے کفر و شرک کا ماحول ختم ہوا اور چاروں طرف ایمان کی ہوائیں چلی ہیں. مسجد نبوی کے اندر, مسجد نبوی کا قیام ہوا تھا اسی لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا تھا کہ اللہ کا گھر بنایا جائے, کوئی ایک ایسی جگہ بنائی جائے جہاں بیٹھ کر کے اللہ کا نام لیا جائے, اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے تذکرے کیے جائیں. اس کے لیے مسجد نبوی کا قیام 24 گھنٹے صبح سے شام تک دعوت کی محنت ہو رہی ہے. نماز کے وقت میں نماز پڑھی جا رہی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعتوں کی تشکیل کر رہے ہیں, رخ بنائے جا رہے ہیں. ظہر کا وقت آ گیا تو فرمایا آؤ اچھا ظہر کی نماز پڑھ لیں. ظہر کی نماز پڑھی, پھر اپنے کام میں لگ گئے. تو صبح سے شام تک دعوت کا کام اسی میں لگے ہوئے ہیں. یہ وفود آ رہے ہیں,
یہاں تو دعوت کی محنت چل ہی رہی ہے، وفود آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ماذا تقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی بڑائی اور کبریائی سمجھاتے ہیں۔ وہ لوگ متاثر ہوتے، ایمان قبول کر لیتے، اور ایمان قبول کر لینے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے اپنے بھائیوں کو لے جاؤ، ان کو دین سکھلاؤ، دین کی محنت سکھلاؤ، اور ان کو کھانا بھی کھلاؤ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی اپنی بساط پر کوئی 4 کوئی 6 کوئی 8 کوئی 10 لے کے جا رہا ہے، ایمان سکھلایا جا رہا ہے اور ایمان کی محنت سکھلائی جا رہی ہے، کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے۔ جب سیکھ جاتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش بھی کرتے ہیں، صبح سے شام تک۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس انصار، ان کا حال یہ تھا، اللہ نے خود دولت دے رکھی تھی، ان کا حال یہ تھا کہ روزانہ 80 آدمیوں کو اپنے گھر لے کر کے جاتے تھے اور ان کو ایمان سکھلاتے تھے، قرآن سکھلا رہے ہیں، ایمان سکھلا رہے ہیں، ایمان کی محنت سکھلائی جا رہی ہے، حلقے لگے ہوئے ہیں، کھانا کھلایا جا رہا ہے، روزانہ 80 کوئی 10 کوئی 5 کوئی 4 کوئی 6 لے کے چلے جا رہے ہیں اور سکھلا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد بلا کر کے پوچھتے ہیں تو فرماتے ہیں کابو یفقہوا، سیکھنے لگے ہیں، سیکھ گئے۔ تو مدینہ طیبہ کے اندر صبح سے شام تک مسجد نبوی اور گھروں کے اندر ایک محنت کا ماحول تھا۔ ایک طرف تو یہ محنت ہو رہی تھی، دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان کے حلقے قائم کر کے ایک سے ملاقات، نقد ملاقات کر رہے ہیں۔ مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کیا اور اس کے بعد جا کر کے ایک گھروں کے اوپر جا کر کے ایک سے ملاقات، اور ان کو نقد اٹھا کر کے مسجد کے اندر لا کر کے اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے تذکرے چل رہے ہیں، ایک کو لے آتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ترتیب یہ نہیں تھی کہ مسجد سے نکلے گھروں پہ جا کر کے سلام دعا کر لی اور تھوڑی دیر رکے اور باتیں کر لی، ایک آدھ کپ چائے پی لی، اس کے بعد چلے گئے۔ یہ ترتیب صحابہ کی نہیں تھی۔ نقد اٹھا کر کے لانا، نقد اٹھا کر کے لانا اور پھر ان سے ایمان کی مذاکرے کرنا، اللہ کی بڑائی اور کبریائی صحابہ کی۔ اور اتنا ذہن میں رہے دوستو، بقول حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اس امت کی اصلاح اسی طریقے پر ہوگی جس طریقے پر اس امت کے پہلوں کی اصلاح ہوگی، اسی نہج پر، اسی محنت پر اس امت کی اصلاح بھی ہوگی۔ ہم اپنی ترتیب چلانا چاہیں، اجر و ثواب تو اللہ کے اختیار میں ہے، جو جی چاہے دے دے، لیکن دوستو ہدایت صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر ملے گی۔ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ہدایت تو ان کے والے طریقوں میں ملے گی۔ صحابہ نے اللہ کا ہر حکم اللہ کی چاہت کے مطابق پورا کیا ہے، اپنی چاہت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے ایک محنت ادھر یہ چل رہی ہے، مہمان کو لے کے جا رہے ہیں، گھر کے اندر کچھ بھی نہیں، کیا ہے کھانے کو، مہمان لے آئے ہیں، بچوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں، ہم کتاب کی تعلیم ہی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا رکھا ہے بچوں کے لیے، کہا سلا دو اور مہمان کو کھلا دیں، ہم منہ چلاتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو تمہاری میزبانی اللہ کو بہت پسند آئی۔ اے اللہ کے رسول، ہم نے تو کسی کو بتایا نہیں، آپ کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اللہ کے لیے تم نے چھپایا تھا اسی اللہ نے ہم کو بتا دیا ہے۔ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایک محنت وہ ادھر چل رہی ہے اور ایک محنت یہ ادھر چل رہی ہے، سب کچھ قربان جا رہا ہے۔ گھروں میں فاقے ہیں، فاقوں کو فاقے ہیں، بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے،
حضرات حسنین کے رونے کی آواز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. بیٹی ہمارے بچے رو رہے ہیں, ان کو خاموش کیوں نہیں کرا رہی؟ اللہ کے رسول کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. باری باری بچوں کو اٹھا کر کے اپنی گود میں لے کر کے اپنی زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں دے کر کے فرمایا بیٹا اسے چوز کر کے اپنے حلق پر. فاطمہ بیمار ہوئی, گھر کے اندر آپ کو اطلاع ملی کہ بیٹی بیمار ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا بیٹی سنا ہے تم بیمار ہو, ہم دیکھنے آنا چاہتے ہیں اور چادر سے پردہ کر لو, ہمارے ساتھ عمران بن حسین قریشی صحابی بھی آ رہے ہیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ اللہ کے رسول آپ تشریف لے آئیے, ہمارے پاس پردہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول کوئی کپڑا نہیں, ہم کہاں سے پردہ کریں؟ کتنی آسانی سے ہم سن لیتے ہیں واقعات. سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کیا گزر رہی ہوگی نبی کے گھر والوں کے اوپر, اور کیا گزر رہا ہوگا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. چادر بھیجنے کے بعد تو حضرت فاطمہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی تھی, کسی پورا دیوار کا سہارا لے کر کے کوشش کر رہی, مگر کھڑی نہیں ہو پا رہی, کانپ رہا پورا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے فوراً, اور آگے بڑھ کر کے دونوں ہاتھوں سے بیٹی کو سینے سے لگایا, اور سینے سے لگانے کے بعد اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف میں پتھروں کے کھانے کے بعد بھی نہیں رویا تھا, آج بیٹی کو سینے سے لگا کر کے زار و قطار رو رہا ہے. یہ دن گزرے اس ایمان کی محنت کے سلسلے میں. ایمان جب بنا ہے, الایمان یتغذا بالمصائب والمشقہ, مصیبتوں میں پلا بڑھا کرتا ہے. ان مصیبتوں سے پلا بڑھا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قربانیوں سے بنی ہے چیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایمان کے اوپر اٹھانے کے لیے اپنا سب کچھ تو لٹایا ہے, سب کچھ تو قربان کیا ہے. دنیا میں 2 لاکھ انبیاء علیہ السلام کم و بیش آئے ہیں. ان 2 لاکھ نبیوں میں کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا ہے جتنا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روئے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے آپ کو رو رو کر کے ہلاک کر دیں گے؟ ہم نے اتنا رونے کے لیے آپ کو نہیں پیدا کیا. ایمان یوں بنا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. مذاکرے بھی ہو رہے ہیں, قربانیاں بھی دی جا رہی ہیں, دھکے بھی کھائے جا رہے ہیں, مشقتیں بھی جھیلی جا رہی ہیں, اور ایسی ویسی نہیں بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول آپ فرماتے ہیں مجھے اس راستے میں جتنا ستایا گیا ہے کسی نبی کو اتنا ستایا نہیں گیا ہے, وہ کون سا دن تھا جس دن آپ کو سب سے زیادہ ستایا گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جس دن طائف کے میدان میں تیری قوم کے نوجوانوں نے میرے اوپر پتھر برسائے, وہ دن میرے اوپر سب سے سخت دن تھا. میں ہر طرف دوڑ رہا تھا اور کسی طرف بچت کی کوئی صورت نہیں تھی. جدھر جاتا ادھر پتھر, جدھر جاتا ادھر پتھر. لہو لہان ہو کے بیٹھ گیا. تیری قوم کے جوانوں نے میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے, بغل میں ہاتھ ڈال کر کے مجھے کھڑا کیا, اور پھر دھکے دے کے چلایا, اور پھر پتھر مارے. اللہ کو جلال آیا. خطبہ اور شیبہ تک کو ترس آ گیا. باغ انگوروں کا عداس کے ذریعے سے انگور بھیج دیے.
ہماری اپنی دشمنی کا خیال نہ کیجیے، ہماری اپنی قرابت داری جو ہے اس کو قبول، اس کو سامنے رکھ کر کے ہماری طرف سے یہ انگور قبول کر لیجیے۔ محمد کے ساتھ یہ سلوک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلوک طائف والوں کا اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے بھیجے ہیں کہ پیس دیا جائے طائف، کوئی باقی رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو امت بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ طائف گئے، وہاں بھی تکلیفیں اور مشقتیں ہیں، اور یہاں بھی مکے والے یہ کہتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اب تک آپ مایوس نہیں ہوئے ہم سے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ چاہے تو کچھ کر ڈالیں۔ ابو جہل کے دروازے کی کنڈی کھٹکی، رات کا وقت ہے، ٹھنڈی رات ہے، ہلکی سی بوندیں ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ عربوں کا مزاج یہ ہے کہ اگر بے وقت کوئی کنڈی کھٹکھٹاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت کا مارا ہے جو کسی مدد کے لیے آیا ہے، چنانچہ اس وقت وہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ مزاج ہے ان کا اپنا، اگر دشمن بھی ہے تو اس کی بھی مدد کریں گے، بعد میں اپنا بدلہ لے لیں گے۔ دروازہ کھولا، ابو جہل نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیرے بھتیجے، یہ وہی ہے کہ جو دن میں گالیاں دیتا ہے، لیکن اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ بھتیجے کیا ہو گیا، کس نے ستایا تمہیں؟ ہمارے ہوتے ہوئے کس نے تمہیں آنکھ دکھائی؟ بتاؤ، اس کی آنکھ نکال لیں گے۔ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھتیجے پر کوئی ہاتھ اٹھائے، ناممکن۔ خوب کہتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، ہم تو اسی ایک کلمے کے لیے حاضر ہوئے۔ دروازہ بند کیے چلا گیا۔ وہ دن ہو کہ رات، اندھیرا ہو کہ اجالا، زندگی کا ایک ایک لمحہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایمان کی محنت کے اوپر کھڑا کرنے کے لیے ان کو تیار کیا، اور پھر اس محنت کے اوپر کھڑا کرنے کے بعد پھر اگلی محنت، اس محنت کو لے کر کے اس لیے کہ تم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ساری دنیا کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس ایمان کی محنت کو سیکھنے کے بعد تمہیں گھروں کے اندر بیٹھنے اور کونے سنبھالنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، تم کو تو پوری دنیا کے اندر، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین و آسمان کے بیچ میں، دنیا کے ہر گوشے میں، ایک ایک علاقے میں، چھوٹے اور بڑے علاقوں میں، صحراؤں میں، آبادیوں میں، ویرانوں میں، پہاڑوں پر، ریگستانوں میں، جہاں بشریت رہ بس رہی ہے، اللہ کے دین کو لے کر کے پھرنا ہے۔ تمہیں تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے، دین کی محنت سکھلائی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قربانیوں کے بعد دین کی اس محنت کو سیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کے اوپر ان کو اٹھایا اور ایسی قربانیاں دلائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ آپ کی مشقتوں اور تکلیفوں کو دیکھ کر کے صحابہ کرام چیخ پڑے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے تو آ ہی رہا ہے، کاہے کے لیے اتنا رو رہے ہو؟ ہم نے اتنا رونے کے لیے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی رکعتوں کی وجہ سے پائے مبارک پہ ورم آ جایا کرتا تھا، اور ہم عرض کرتے کہ اللہ کے رسول، آپ تو اللہ کے بخشائے ہیں، کاہے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تسلی دے دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو مجھے حیرت ہوئی کہ آخر کیا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔
نماز کے بعد میں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انت مصلی جالسا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہو گئی آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے حضرت ابو ہریرہ چیخ پڑے، اور وہ جواب یہ تھا الجوع یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ بھوک نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہ گئی ہے۔ چیخیں نکل گئی حضرت ابو ہریرہ کی۔ آپ نے فرمایا لا تبکی یا ابا ہریرہ فإن شدۃ الحساب یوم القیامۃ لا تصیب الجائع، ابو ہریرہ رو نہیں، قیامت کے دن کی سختی اور گرمی جو لوگ اللہ کے دین کے لیے بھوکے رہے ہوں گے ان کو نہیں پہنچے، اپنے اوپر سب کچھ جھیلا ہے، رات کو رات نہیں، دن کو دن نہیں، یہاں تک کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ اپنے آپ کو رو رو کر کے ہلاک کر دیں گے، ہم نے اتنا رونے کے لیے آپ کو پیدا نہیں۔ ایک تو یہ قربانیوں کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اٹھایا، اور پھر ایسی قربانی کہ گھر کے اوپر بیٹھنے کے لیے نہیں، جو کچھ اللہ نے ایمان کی دولت اور اساس ہمیں عطا کی ہے وہ ایمان کی دولت اور اساس گھروں میں لے کر کے بیٹھنے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں رہنے والے اور بسنے والوں سے کہا کہ اے لوگوں مدینے کو اپنی قیام گاہ بس سمجھو، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے آرام گاہ ہے، جیسے ایک مسافر چلتا چلتا سفر میں تھک جاتا ہے تو اپنے جانور کو کھول دیتا ہے میدان میں، وہ اپنا پیٹ بھر لے اور یہ تھوڑی دیر لیٹ کر کے آرام کر لے، جب وہ پیٹ بھر لیتا ہے تو مسافر اٹھ کر کے چل دیتا ہے۔ لوگوں مدینہ طیبہ یہ وہ بستی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فضائل بیان کیے، ایسی بستی ہے یہ آخر زمانے میں ساری دنیا سے ایمان سمٹ کر کے مدینے میں آ جائے گا۔ جنت کی کیاری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یہاں کے انوارات و برکات، ان سب کے باوجود مدینے والوں تمہاری مستقل قیام گاہ نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے آرام گاہ ہے۔ اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے آؤ، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو اور اس کے بعد پھر اٹھ کر کے اللہ کے دین کی محنت کے لیے چلو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نزدیک مدینہ طیبہ کی تمام تر عظمت اور تمام تر اس کی عزت و سربلندی، اس کے باوجود مدینہ طیبہ میں قیام کے مقابلے میں صحابہ کے نزدیک اللہ کے راستے میں نکل کر کے دھکے کھانا اور قربانیاں دینا اور بھوک اور پیاس کی تکلیفوں کا برداشت کرنا یہ مدینے میں قیام سے زیادہ بہتر تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا دعا مانگتے تھے، دعائیں کراتے تھے، اور صرف اللہ کے راستے میں نکلنے کی نہیں بلکہ اللہ کے راستے کی موتوں کی دعا مانگتے تھے اللہ سے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلی، اے اللہ اپنے راستے کی شہادت عطا فرما دے مدینہ طیبہ کے مقابلے میں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس سے آگے کی دعا مانگتے تھے، وارزق موتی فی بلد رسولی، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے یعنی اللہ کے دین کے راستے کی موت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر، وارزق موتی فی بلد رسولی، شہادت نصیب فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی موت نصیب فرما۔ تو ہم صحابہ سوچتے تھے یہ دونوں باتیں کیسی جمع ہوں گی، ہزاروں میل فاصلے کے اوپر تو کہیں شہادت ہوگی، پھر یہ یہاں انتقال کیسے؟ لیکن فرمایا کہ جب ہم نے دیکھا کہ نماز کے عالم میں برچھا لگا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے ہیں،
تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے حضرت عمر کی دونوں دعائیں کیسے جمع کر دی کہ شہادت بھی ہو رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت بھی ہو رہی ہے۔ پہلا سوال تھا بتاؤ میرے برچھا مارنے والا کون تھا؟ کوئی ایمان والا تو نہیں تھا۔ کہا گیا ابو لولو فیروز مجوسی تھا۔ سکون ہوا۔ اس کے بعد یہ عمر وہ ہے کہ جن کی قربانیوں کے بارے میں کہا گیا ہے اگر دوسرا ہوتا تو شاید دنیا کے اندر کوئی دوسرا دین نہ ہوتا۔ یہ عمر اپنی پیشانی زمین پہ رگڑ رہے تھے، محراب میں خون پڑا ہوا تھا اور زبان کے اوپر یہ کلمہ تھا کہ اللہ تیرے سامنے کون سا منہ لے کر کے آؤں، میں نے تو تیرے دین کی خاطر قربانیاں دینے کا کوئی حق ادا نہیں کیا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کے راستے کی شہادت جو کچھ سیکھا ہے اپنے لیے نہیں، گوشے گوشے میں، ہر گھر میں، ہر قریے میں، ہر بستی میں، آبادیوں میں، ویرانوں میں، جنگلات میں، پہاڑوں اور غاروں میں، سمندروں کی لہروں میں اللہ کے کلمے کو لے کر کے ایسے پھرنا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی حکمرانی ہو اور یہ پوری کائنات بتوں کی پوجا سے یکسر خالی ہو جائے، ہر طرف اللہ ہی اللہ کا نعرہ ہو، اللہ ہی اللہ کا جذبہ۔ ایسی محنت کے لیے تم کو پیدا کیا۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تمہاری زندگی کا لمحہ لمحہ، ایک ایک سانس خون کا، ایک ایک قطرہ، سب اللہ کے دین کے لیے۔ اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ایمان سیکھا تھا اس ایمان کو لے کر کے گھر پہ نہیں بیٹھنا ہے، بس اس ایمان کو لے کر کے دنیا کے گوشے گوشے میں، پوری دنیا کے گوشے گوشے کے اندر پھرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی لیے ان کے نزدیک مدینہ طیبہ کے قیام سے زیادہ بہتر اللہ کے راستے میں قربانیاں دینا تھا۔ جانتے تھے کہ اتنا قیمتی راستہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے جسم کے اوپر اللہ کے راستے کا گرد غبار ہے۔ ارے دھول کا ایک ذرہ اگر پڑ جائے تو اللہ جہنم حرام کر دیتے۔ کیا چاہیے؟ اور سر میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اور اگر بخار آ جائے کیومن ولدت امہ، جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، سارے فضائل۔ موقف ساعت فی سبیل اللہ خیر من لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ حجر اسود مقام قبولیت کی انتہا، بیت اللہ شریف میں حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر میں رات بھر کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے عبادت، جو کچھ ملے گا تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے والا، اس کا اجر و ثواب اس سے پتہ نہیں کتنے گنا دیا تھا، ہزاروں گنا دیا تھا۔ ایسا راستہ، اس میں نکلنے کی آرزوئیں اور تمنائیں اور دعائیں مانگی جا رہی ہیں برابر۔ دوسروں کو کیا کہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بعد سب سے اونچا مرتبہ ہے، آپ نے تمنا ظاہر کی میں اللہ کے راستے میں نکلوں، جہاد کروں، شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ کیا کہو گے ان فضائل کے بارے میں؟ ثم احیا ثم اقتل، شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ کہاں سے لائیں گے ہم اس کا بدل؟ 3 مرتبے، 5 مرتبے، 7 مرتبے، 10 مرتبے تک
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے عرض کیا تم ہویا سم اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو لے کر کے پھرنا، اس سے بڑی دولت پھرنے والے کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس نسبت کے اوپر پھرنے والے کے جسم کے اوپر اس راستے کا جو گرد و غبار پڑ جاتا ہے تو اللہ پاک جہنم تو اس کے اوپر حرام ہی کر دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک اس پھرنے والے کے اوپر جو گرد و غبار پڑا ہوگا قیامت میں اس کے جسم سے وہ گرد و غبار جھاڑ کر کے جمع کر کے اللہ پاک جنت میں داخلے کے وقت میں اس کے جسم کے اوپر اس گرد و غبار کی مالش کریں گے، اس کے حسن و جمال کو بڑھانے کے لیے، جیسے پاؤڈر نہیں اڑتے استعمال کرتی ہے، ارادہ بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام والا حسن، ایک تو وہ حسن دیا جائے گا، وہی کیا کم ہوگا، یوسف علیہ السلام والا حسن، اور پھر جب وہ پاؤڈر ملا جائے گا تو کتنا بڑھ جائے گا۔ ایک صحابی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت بیان کر رہے تھے اور اس میں تذکرہ آ گیا، یہ تو ہر آدمی کو تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی حسین ہوتے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم کو بھی حسن دیا جاتا کہ ہماری طرف بھی لوگ دیکھتے کہ بھائی کتنا حسین آدمی جا رہا ہے، تو پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول کیا ہم بھی حسین ہوں گے؟ اس دن پوچھا انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن تمہارے چہرے کے نور کی روشنی کا عالم یہ ہوگا کہ 1000 برس کے فاصلے تک اس کی روشنی پہنچ رہی ہوگی۔ ارے پوچھئے نہیں، پھر تو ان کے چوڑے ہو گئے سینے کہ صاحب ہم بھی کسی دن حسین ہوں گے، لوگ ہمیں بھی دیکھیں گے۔ حسن یوسف تو یہ جو گرد و غبار ہے اس کو اللہ پاک بطور پاؤڈر کے استعمال کرے۔ چنانچہ صحابہ کرام پیدل چلتے تھے، سواری ہونے کے باوجود پیدل چلے، ہزاروں کا لشکر جا رہا ہے سواری کے اوپر، ایک بیچارے پیدل چل رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا، ایک نے کہا کہ کیا ہو گیا اس شخص کو، دوڑ کے گئے اور پوچھا تم بیمار، تمہاری سواری بیمار، کیا بات ہو گئی، پیدل کیوں چل رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہ ہم بیمار نہ ہماری سواری بیمار، پیدل اس لیے چل رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جس آدمی کے اوپر اللہ کے راستے کا گرد و غبار پڑ جائے گا اللہ اس کے اوپر جہنم حرام کر دیں گے، اس لیے پیدل چلا۔ اچھا یہ بات ہے، تو یہ تو سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ وہ وہیں سے چلائے، چیخے خوب زور سے تاکہ سارے لوگ سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی پر اللہ کے راستے کا گرد و غبار پڑ جائے گا اللہ اس کے اوپر جہنم کا دھواں بھی حرام کر دے گا۔ یہ اعلان کا سننا تھا کہ جتنے پیدل چل رہے تھے سب اچھل اچھل کے کود کر کے، جتنے سواری چل رہے سب کود کر کے نیچے آ گئے اور سب پیدل چلنے لگے۔ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے آج سے زیادہ اللہ کے راستے میں پیدل چلنے والے نہیں تھے۔ کیسی تمنا تھی، کیسی آرزو تھی کہ اللہ کے راستے میں قربانیاں، جانتے تھے جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر جتنے فاصلے کے اوپر اس کا انتقال ہوگا اللہ پاک ایک موتی کا محل تراش خراش کر کے اس کو جنت کے علاوہ دیں گے، اس کے علاوہ کتنا کیا دیں گے اس کو تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ انتہا یہ ہے ابن ماجہ شریف کی روایت، کوئی آدمی، اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے، کوئی آدمی اگر اللہ کے راستے میں چلتا ہوا دریاؤں اور سمندروں کا سفر کرتا ہوا اس کا انتقال ہوتا ہے تو ایسا مرنے والا جو دریاؤں اور سمندروں کا سفر کرتا ہوا جس کا انتقال ہوتا ہے، جب اس کی موت ہوتی ہے
کتنا قیمتی ہے. اللہ ہم سب کو ایسی موتیں عطا فرما دے. اس کا وقت جب آتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسرائیل جاؤ، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں مرنے والے، ان کی روحیں قبض کرو جا کر کے. یہ ہمارا وہ بندہ ہے کہ جس نے گھر سے دور سمندری اور صحرائی سفر کرتے ہوئے جان ہمارے حوالے کی ہے. اسرائیل، اس کی روح تم نہیں قبض کرو گے، ہم خود اپنے ہاتھوں سے قبض کریں گے. کیسا خوش قسمت ہوگا یہ انسان. اللہ ہم سب کو عطا فرماتے ہیں. کیسی موتیں ہوں گی. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ کے راستے میں ایک طرف تو یہ دین سیکھا جا رہا ہے، ایمان سیکھا جا رہا ہے، ایمان کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا جا رہا ہے، اور پھر سیکھنے کے بعد گھر بیٹھا نہیں جا رہا، بلکہ ایک ایک لفظ لے کر کے ایمان کا دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ کے دین کی خاطر سرسبزی اور شادابی کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے قربان کیا جا رہا ہے. کانت حیاتہم لحیات الدین وکانت مماتہم لحیات الدین. کیا بات کرتے ہو. ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے دین کی سرسبزی و شادابی کے لیے، اور ہماری موتیں بھی اللہ کے دین کی سرسبزی و شادابی کے لیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نحن سہم من اسہام اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہیں. آپ جہاں چاہیے استعمال کریں، کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں چاہیے آپ استعمال کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ایسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کہ جس وقت جس حال میں جو تقاضا آ گیا سب کچھ قربان کر دینے والے. حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مراکش میں پہنچے ہیں اور گھوڑا ڈال دیا انہوں نے سمندر کے اندر، راستہ نہیں تھا، دنیا جہاں ختم ہو جاتی ہے، آبادی نہیں ہے، سمندر ہے، سورج ڈوب جاتا ہے. گھوڑا ڈال دینے کے بعد تلوار بیان سے نکال کے یہ فرمایا تھا کہ اللہ، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے یہ سمندر کے پار بھی تیرے کچھ بندے رہتے ہیں تو اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم، ہم اس سمندر کا سینہ چیر کر کے تیرے بندوں کے پاس جائیں گے اور وہاں جا کر کے تیرا کلمہ بلند کریں گے. لیکن ہمارا مرنا بھی تیرے دین کے لیے، اور اے اللہ ہمارا جینا بھی تیرے دین کے لیے. ایک ایک آدمی، کوئی خواہش نہیں، کوئی آرزو نہیں، کوئی تمنا نہیں. زندگی کی ایک ایک سانس اگر کوئی آرزو ہے تو اللہ کے لیے، کوئی تمنا ہے تو اللہ کے دین کے لیے. جینا اور مرنا سب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک نوجوان سے فرمایا، بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، نوجوان سے فرمایا کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے اچانک اس سوال پر، اے اللہ کے رسول ہم کاہے کی شادی کریں، کیا ہے ہمارے پاس، اب کون کرے گا؟ تو کہا فلاں کے پاس جاؤ، ان سے جا کر کے کہو. یہ گئے ان کے پاس، وہ تیار ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام، انکار کون کرے، راضی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کچھ سامان دیا. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے. جاؤ اچھا عبد الرحمان کے پاس چلے جاؤ. وہاں گئے، انہوں نے اتنا لاد دیا کہ یہ ٹیڑھے ہو گئے. چلے آئے، جاؤ خرید لاؤ. یہ جہیز کا سامان خرید رہے تھے بازار میں، شادی کی تیاری، کتنی خوشی ہوئی. گئے جہیز کا سامان خریدنے کے لیے، سامان خرید رہے تھے، آواز لگ گئی، یا خیر اللہ ارکبی. آواز لگ گئی، اے اللہ کے دین کے شیروں اور مجاہدوں،
اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ آواز، سامان خرید رہے تھے جہیز کا، یہ آواز لگ گئی۔ بس اس آواز کا لگنا تھا کہ وہ ہاتھ جو جہیز کا سامان خرید رہے تھے، وہ جہیز کا سامان خریدنے کے بجائے جہاد کا سامان خریدنے لگے، چھوڑ دیا جہیز کا سامان خرید، جہاد کا سامان خرید کر سیدھے میدان جہاد میں گئے۔ گھر پہ واپس نہیں آئے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر منع کر دیا تو پھر ہم جا نہیں سکتے، اور ہم کیسے برداشت کریں گے کہ اللہ کا نبی تو تلواروں کی جھنکار میں ہو اور ہم بیوی کے ساتھ ہوں، ہم کیسے جیئیں گے؟ چنانچہ نہیں گئے، سیدھے میدان جہاد میں چلے گئے اور مشغول ہو گئے جہاد کے اندر، اور ایسی بے جگری کے ساتھ یہ لڑے ہیں، ایسی بے جگری کے ساتھ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمارا کون امتی ہے جو اپنی موت اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اور صفوں کی صفیں الٹتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون آدمی آ گیا، یہ اپنے آپ کو قربانی کی بھٹی میں ڈال رہا ہے، کون ہے یہ؟ دیکھتے رہے، جہاد ہوتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی اللہ رب العزت۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فتح ہو گئی، فرمایا کہ جاؤ ہمارے اس امتی کو ڈھونڈ کر کھلاؤ، جو امتی میدان جہاد میں موت کو تلاش کرتا ہوا گھوم رہا تھا، جاؤ ڈھونڈو تو صحیح کون ہے وہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گئے، ڈھونڈے نہیں ملا، پھر گئے، پھر جب ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ارے یہ تو وہ ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کا سامان خریدنے کے لیے بھیجا تھا، تو وہی تو ہو، ہم وہی ہیں۔ پھر یہاں ہم جہیز کا سامان خرید رہے تھے، ہمارے کانوں میں آواز پڑی، یا خیر اللہ کبھی، اللہ کے دین کے شروع، اللہ کے دین کے لیے تیار ہو جاؤ، تم ہی بتاؤ ان حالات میں ہم جہیز کا سامان کیسے خرید سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں، اور ہم اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ، کیسے ہمارا ایمان نہیں برداشت کر سکتا؟ ہم نے جہیز کا سامان خریدنے کے بجائے جہاد کا سامان خرید لیا اور سیدھے آ گئے آپ کے پاس، اس لیے کہ نہیں گئے کہیں منع نہ کرتے، نافرمانی مقصود نہیں تھی، لیکن ہم اپنی محبت اور عشق کی وجہ سے اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہے یہ تو فلاں نوجوان وہی ہے، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ اٹھا لاؤ، بلکہ خود پیدل گئے اس کے پاس، گڈھے میں اترے، اور اترنے کے بعد اس کا سر اپنے دانوں پہ رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، زبان سے آنسو، آنکھ سے آنسو، زبان سے آواز نہیں نکل رہی تھی، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو اس کے چہرے کے اوپر گرے، اے اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، آپ ہی بتائیے کہ آپ میدان جہاد میں ہوتے اور ہم اپنے بیوی کے پاس ہوتے، یہ کیسے ہو سکتا؟ ہم سے جو گستاخی ہوئی ہے اسے معاف کر دیجئے اور ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگتے، ہم نے آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کہہ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، آخر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو اس کے چہرے کے اوپر جب گرا، آخری سانس لی اور آخری ہچکی کے ساتھ اس کا دم ٹوٹ گیا، اس کا انتقال ہوا، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، کاش یہ مرنے والا یہ نہ ہوتا بلکہ ہم ہوتے، اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے ایسے لوگ تیار ہوئے۔ اور یہ تربیت دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، یہی ایمان کے حلقے جو مسجد نبوی کے اندر قائم کیے گئے،
مسجدیں تربیت گاہیں بھی تھی، انہی ایمان کے حلقوں میں ان کی تربیت ہوئی تھی۔ مسجدیں تربیت گاہیں بھی ہیں، ایمان کے بننے کی جگہیں بھی ہیں، قربانیوں کا مزاج بھی بن رہا، یہاں افراد بھی تیار ہوئے۔ یہ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، عشرہ مبشرہ ہوں، اصحاب بدر ہوں، یا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ اسی مسجد کی تربیت یافتہ تھے۔ مسجد ایسی تربیت گاہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی تربیت گاہ نہیں۔ دنیا والے آئیں اور اپنی تربیت گاہیں لے کر کے آئیں اور تاریخ بتائیں آ کر کے کہ کسی بھی تربیت گاہ کے اندر کوئی ابو بکر پیدا نہیں ہوا ہے، کسی تربیت گاہ کے اندر کوئی عمر پیدا نہیں ہوا ہے، کسی تربیت گاہ کے اندر خلفائے راشدین پیدا نہیں ہوئے، عشرہ مبشرہ پیدا نہیں ہوئے۔ یہ مسجد نبوی کے تربیت یافتہ لوگ، جنہوں نے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس اللہ کے دین کی خاطر، آسمانوں سے فرشتے اترے ان لوگوں کے لیے جو مسجد کی تربیت یافتہ تھے۔ اصحاب بدر ہوں یا دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ، سب کے سب مسجد نبوی کی تربیت یافتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں تو اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، یہ بدر کے تربیت یافتہ لوگ مٹھی بھر ہیں، اے اللہ تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کامیابی کا، تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اللہ آج کے دن اپنا وعدہ پورا کر دے۔ اصحاب بدر مسجد کے بدر کے میدان میں آج کے دن اپنا وعدہ پورا کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عریش کے باہر پہرا دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے یہ نکلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے یہ نکلا کہ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر انسان ہلاک ہو گئے تو قیامت تک روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق چیخ پڑے، اندر دوڑ کر کے آئے، چادر سنبھالی، اے اللہ کے رسول بس کیجئے، اب اس سے آگے کچھ نہ کہیے، اللہ آپ کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرے گا، ہم غلاموں کی گردنیں آپ کے پیروں کے نیچے ہیں، آپ اپنے آپ کو تنہا مت سمجھیے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو، سر اٹھائیے۔ سر اٹھایا، دیکھا حضرت جبرائیل فوجی لباس میں سامنے کھڑے ہوئے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول 5000 فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ مسجد کی تربیت یافتہ لوگ تھے، اس کو آج کہا جاتا ہے روزانہ مسجد کی آبادی کی محنت، روزانہ مسجد کی آبادی کی محنت، اور یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے، سب قرآن و حدیث سے اس کا استنباط۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے معاف فرما دے، اپنے کرم سے اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دے۔ سوائے لغزشوں اور غلطیوں کے ہمارے پاس کیا رکھا ہے؟ اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ توبہ کریں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، توبہ کرو اللہ سے، بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، آج کے اس اتنے بڑے اجتماع کے اندر